مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اسلام آباد سے آئی شخصیات نے نگران شورا سے ملاقات کی۔ مولانا محمد عمران اتاری نے مہمانوں کو 1500واں جشن ولادت شان و شوکت کے ساتھ منانے کا ذہن دیا۔ رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری کی شوکت خانم کینسر اسپتال لاہور پنجاب میں تشریف آوری۔ رکن شورا نے اسپتال کی مینجمنٹ سے ملاقات کی اور دینی و فلاحی کاموں پر گفتگو کی۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک سوال، کیا کرائے کے مکان میں کوئی تعمیراتی کام کروا سکتے ہیں، کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، سماعت کیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کرائے کے مکان میں کوئی تعمیر یا کوئی دیوار بنا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرمایا۔ مکان مالک کی اجازت سے بنا سکتے ہیں، قانون بنے ہوئے ہیں، دنیاوی قانون بھی یہی ہے، اس کی اجازت کے بغیر آپ ایک اینٹ بھی کم زیادہ نہیں کر سکیں گے الا عرف، جیسے کہ کیل ٹھوکنا کرائے کی جگہ میں، تو صرف اتنے کیل ٹھوک سکتے ہیں کہ جتنا عرف ہو، یعنی لوگوں کے روٹین ہو، معمول ہو، اور سب کو پتا ہو کہ یار ان کو یہ تو کیلنڈر ٹانگنا ہوگا، تو ان کو مطلب ہے کہ تسبیح لگانی ہے، لٹکانی ہے، تو اس طرح بعض کیل ٹھوکنے کی اجازت ہوتی ہے ضرورت ہے۔ ہاں، مکان مالک سے اگر آپ مزید اجازت لے لیں کہ میں اتنے کیل مجھے جو عرف سے ہٹ کر ہو، تو وہ پھر اجازت لینی ہوگی۔ کیل ٹھوکنا اپنی مرضی سے جدھر چاہو کیل ٹھوک لیا، جدھر چاہو کھوٹا گاڑ دیا، تو یہ نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگلی خبر شامل کریں گے مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی سے، جہاں اسلام آباد سے آئی شخصیات نے نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری سے ملاقات کی۔ اراکین شورا اور دیگر اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ نگران شورا نے مہمانوں کو 1500واں جشن ولادت شان و شوکت کے ساتھ منانے کا ذہن دیا۔ دیکھیے محمود اتاری کی یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں اسلام آباد سے مختلف شخصیات کی حاضری کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر مہمانوں نے نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری سے ملاقات کی۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری، رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری اور دیگر اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ مولانا محمد عمران اتاری نے ملاقات کے دوران مہمانوں کو بین الاقوامی سطح پر ہونے والی دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات سے آگاہ کیا۔ نگران شورا نے دعا کی قبولیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک جمعہ کا دن بھی ہے، خاص طور پر عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت دعا کی قبولیت کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس وقت رب کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ دعا کی جائے اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے مہمانوں کو دعوت اسلامی کے تحت اس سال ربیع الاول شریف کو 1500واں جشن ولادت بڑی شان و شوکت سے منانے کے حوالے سے بتایا اور انہیں بھی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یوم ولادت دھوم دھام سے منانے کا ذہن دیا، جس پر مہمانوں نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ خبر دیتے چلیں آپ کو یورپی ملک پرتگال سے، جہاں مختلف مقامات پر قائم اسلامک سینٹرز میں شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری کی آمد ہوئی۔ اس موقع پر ذمہ داران نے وزٹ کرواتے ہوئے مختلف امور پر آگاہی دی، جس پر مفتی محمد قاسم اتاری نے ذمہ داران کی رہنمائی کی۔ تفصیلات جانیں گے محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ یورپی ملک پرتگال کے شہر ایمورا میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت قائم ہونے والے فیضان ایمان اسلامک سینٹر میں شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری مدہ ذلہ العالی کی تشریف آوری ہوئی۔ اس موقع پر نگران یورپی یونین ریجن اور نگران پرتگال کابینہ اور دیگر ذمہ داران نے مفتی محمد قاسم اتاری کو اسلامک سینٹر کا وزٹ کرواتے ہوئے مختلف امور پر آگاہی دی۔ دوسری جانب ستوبل میں شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت ہی حال میں قائم ہونے والے فیضان قرآن اسلامک سینٹر میں بھی شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری مدہ ذلہ العالی کی نگران یورپی یونین ریجن اور نگران پرتگال کابینہ دیگر ذمہ داران کے ہمراہ آمد ہوئی۔ اس موقع پر ذمہ داران نے اسلامک سینٹر کا وزٹ کرواتے ہوئے یہاں سے ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی، جس پر مفتی محمد قاسم اتاری نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی اور مختلف امور و مسائل کے حوالے سے رہنمائی کا سلسلہ بھی ہوا۔ ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے FGRF کے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ شوکت خانم کینسر اسپتال لاہور پنجاب میں مینجمنٹ افسران سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے FGRF کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ شوکت خانم کی مینجمنٹ کے سینئر افسران سے ملاقات کی، جہاں سینئر افسران
افسران نے ان کو خوش آمدید کہا۔ رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری نے شوکت خانم اسپتال کے سینئر افسران کے ساتھ دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے گفتگو کی اور آئندہ کے فلاحی اہداف اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے سینئر افسران نے دعوت اسلامی کے ساتھ فلاحی خدمات جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ بعد ازاں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے مدنی خبروں کو ملاقات اور اس کے اہم نکات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا، آپس میں جب معلومات شیئر ہوتی ہے تو اس سے دین کا کام کرنا، لوگوں کی مدد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ FGRF چونکہ ایک فلاحی ادارہ ہے جہاں میڈیکل فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن اور انوائرمنٹ پر بھی کام ہو رہا ہے۔ پلانٹیشن کے حوالے سے بھی ان سے کافی ڈسکشنز ہوئی ہیں، اور ساتھ ساتھ کینسر کا پیشنٹ کیسے اپنی چیکنگ کروا سکتا ہے، اویئرنیس کر سکتا ہے، اس پر بھی کچھ بات چیت ہوئی ہے۔ انشاءاللہ مستقبل میں بھی مل کر کام کریں گے۔ اس موقع پر شوکت خانم ہاسپٹل کے سینئر افسر ندیم ہاشمی نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے FGRF کا شکریہ ادا کیا۔ بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا شوکت خانم ہاسپٹل کی مینجمنٹ کی طرف سے عبدالحبیب بھائی کا خاص طور پہ، کہ وہ اپنا اس اتنا قیمتی وقت نکال کے تو یہاں پہ آج تشریف لائے۔ جس طریقے کے ساتھ FGRF اور دعوت اسلامی جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، ہماری پوری جو بلڈ ڈونیشن ڈرائیو ہے اس میں بہت سارا جو کنٹریبیوشن ہے وہ FGRF کا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی اسی طریقے کے ساتھ ہم کولیبریٹ کرتے ہوئے بہت ساری جانوں کو انشاءاللہ بچا سکیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بنگلہ دیش سے خبر دیں، جہاں مدرسۃ المدینہ ہوبی گنج میں ہونے والے سیشن کے دوران رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری نے جھوٹ کے موضوع پر بیان کیا اور 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منانے کی ترغیب دلاتے ہوئے مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بھی لگائے، جبکہ جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ کرام کے سیشن میں رکن شورا نے مختلف امور پر رہنمائی کی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں محمد طارق اتاری مدنی اپنی اس رپورٹ میں۔ ہوبی گنج بنگلہ دیش میں قائم مدرسۃ المدینہ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ کرام و طلبہ کرام سمیت ذمہ داران و عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری نے جھوٹ کی مذمت کے موضوع پر سنت بھرا بیان کیا اور طلبہ کرام اور دیگر اسلامی بھائیوں کو جھوٹ سمیت دیگر گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا۔ اس موقع پر رکن شورا نے جھوٹ کی وجہ سے معاشرے میں پھیلنے والی برائیوں سمیت اس کے دنیاوی و اخروی نقصانات بتائے اور معاشرے سے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ترغیب دلائی۔ سیشن کے دوران رکن شورا نے 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ دھوم دھام سے منانے اور اس کی دعوت عام کرتے ہوئے خوب دینی کام کرتے رہنے کی ترغیب دلائی اور مرحبا یا مصطفیٰ اور سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگائے۔ اسی دوران رکن شورا نے شرکاء کو سنتوں کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی اور اختتام پر دعا کروائی، جبکہ شرکاء اسلامی بھائیوں کے رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ دوسرے موقع پر ہوبی گنج میں ہی مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام کے لیے ایک سیشن منعقد ہوا، جس میں رکن شورا نے ان کی رہنمائی کرتے ہوئے طلبہ کرام کو قرآن پاک کو علم دین کے نور سے منور کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں دینی کاموں میں مصروف رکھنے کی ترغیب دلائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے بچوں کو علم دین کے نور سے منور کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیے اور اجر و ثواب پائیے۔ کل بروز اتوار 10 اگست کو سندھ کے شہر سلطان کوٹ ضلع شکارپور مین ہائی وے روڈ نزد پولیس اسٹیشن کے قریب قائم جامعۃ المدینہ میں مدنی چینل کے مقبول عام پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 17 کے آڈیشنز دیے جائیں گے، جس میں کم از کم 18 سال کے عاشقان رسول حصہ لے سکتے ہیں۔ آڈیشن دوپہر 1 بجے لیا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے مرکزی فیضان صحابیات نزد اسلامیہ کالج یونیورسٹی روڈ کراچی میں 3 دن کے سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں صاحبزادی امیر اہل سنت، نگران عالمی مجلس مشاورت، نگران پاکستان مجلس مشاورت سمیت دیگر ذمہ دار اسلامی بہنیں شریک ہوئیں۔ دعوت اسلامی کے تحت اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کو احسن انداز سے بڑھانے کے لیے مرکزی فیضان صحابیات نزد اسلامیہ کالج یونیورسٹی روڈ کراچی میں 3 دن کے سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں صاحبزادی امیر اہل سنت، نگران عالمی مجلس مشاورت، عالمی مجلس مشاورت ذمہ داران، نگران پاکستان مجلس مشاورت، صوبائی نگران سمیت مختلف شعبہ جات کی اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ صاحبزادی امیر اہل سنت نے اطاعت کے موضوع پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور اطاعت کا جذبہ پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اطاعت گزار لوگوں کی صحبت بھی ہے کہ بندہ جیسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہ کر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ نگران عالمی مجلس
مجلس مشاورت اسلامی بہن نے اسلامی بہنوں کو 1500ویں جشن ولادت کے موقع پر اپنی باطنی بیماریوں کو دور کرنے کا ذہن بھی دیا اور عشق رسول، محبت رسول، اطاعت رسول، سنت رسول پر ہمیشہ عمل کرنے کی ترغیب دلائی۔ سیشن کے دوران رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری مدنی نے بذریعہ آڈیو لنک دینی کاموں میں مزید بہتر اقدامات کرنے کا ذہن دیا اور 1500واں جشن ولادت صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا ذہن دیتے ہوئے شعبہ جات کے کاموں میں مزید نمایاں کارکردگی لانے کے حوالے سے اہداف دیے، جس پر اسلامی بہنوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ سیشن کے اختتام پر صاحبزادی امیر علیہ سنت نے اسلامی بہنوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے تحائف دیے۔ آخر میں دعا و صلاۃ و سلام کا سلسلہ ہوا، جس کے بعد اسلامی بہنوں نے صاحبزادی امیر علیہ سنت سے ملاقات بھی کی۔ مرکزی فیضان صحابیات نز اسلامیہ کالج یونیورسٹی روڈ کراچی میں بچوں کے لیے شعبہ مدنی کورسز کے تحت ایک دن کے سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں بچوں نے دلچسپی لیتے ہوئے بھرپور شرکت کی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے تحت مرکزی فیضان صحابیات نز اسلامیہ کالج یونیورسٹی روڈ کراچی میں 3 دن کے سیشن میں پاکستان بھر سے آنے والی ذمہ دار اسلامی بہنوں کے بچوں کے لیے شعبہ مدنی کورسز کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، درود و سلام، بچوں کی محفل نعت، طہارت کورس اور دیگر مختلف موضوعات پر بچوں کی رہنمائی کی گئی۔ نیز سیشن میں بچوں نے میرے داتا کا پاکستان کلام پڑھا۔ بچوں نے بہت دلچسپی سے کورسز کیے اور مختلف ایکٹیویٹی میں حصہ بھی لیا۔ افسوسناک خبر دیں آپ کو یورپی ملک اٹلی سے، جہاں اس کے پروونس مچراتا کے مقیم آفاق احمد قضاء الہی سے انتقال کر گئے۔ مبلغ دعوت اسلامی نے نماز جنازہ پڑھائی، جس میں عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ ایصال ثواب کے لیے دعا و فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی کیا گیا۔ مزید تفصیلات اویس ستاری کی اس رپورٹ میں۔ یورپی ملک مچراتا کے مقیم آفاق احمد قضاء الہی سے گزشتہ دنوں انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ میں دوست احباب سمیت بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے اور مبلغ دعوت اسلامی اور رکن اٹلی مشاورت نے اس موقع پر نیکی کی دعوت دیتے ہوئے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کا ذہن دیا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مرحوم سمیت دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی کیا گیا اور مبلغ دعوت اسلامی اور رکن اٹلی مشاورت نے دعا بھی کروائی۔ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے، 1500واں جشن ولادت منائیں گے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatuslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 9 اگست کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پانی پیتے تھے تو بیٹھ کر 3 سانسوں سے پیتے تھے۔ 1500واں جشن ولادت ہم دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اس بار ہم سب 15واں جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ انشاءاللہ ہم 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے۔ امامہ شریف بانا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس دفعہ 1500واں جشن ولادت کا دن ہم دھوم دھام سے منائیں گے۔ مسواک کرنا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس سال 1500واں جشن ولادت انشاءاللہ دھوم دھام سے منائیں گے۔ مسکرانا ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اس سال انشاءاللہ عز و جل ہم 1500واں جشن عید میلاد النبی انشاءاللہ دھوم دھام کے ساتھ جو ہے وہ منائیں گے۔ اس مرتبہ 1500واں جشن ولادت بڑی دھوم دھام سے منائیں گے اور میں یہ نیت کرتا ہوں کہ 15,000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو اپنی نگاہیں نیچی رکھتے تھے۔ انشاءاللہ عز و جل 1500واں جشن ولادت خوب دھوم دھام سے منائیں گے۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ اس دفعہ 1500واں جشن ولادت انشاءاللہ دھوم دھام سے منائیں گے۔ آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، آ گیا میلاد کا موسم